دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ گرمی کا موسم انتہائی شدید ہے اور پسینہ آتا ہے۔ میرے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، تو کیا ایسی صورت کے اندر میں پرفیوم اور خوشبو لگا سکتی ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پسینے کی بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے، وہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ دوسرے جو پاس موجود لوگ ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھنا ہے، اور اللہ کے رسول کی بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خوشبو لگانے سے سخت منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ خواتین اڑتی ہوئی خوشبو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اڑتی ہوئی خوشبو سے کیا مراد ہے کہ ایک خاتون نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، دائیں بائیں کمرے میں موجود تمام عورتوں کو وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے خواتین جاتی ہیں، گلی میں سے گزری ہیں، اتنی تیز خوشبو لگا رکھی ہے، گلی میں موجود تمام لوگوں کو وہ خوشبو آ رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے، اڑتی ہوئی بھی لگا سکتی ہے، لیکن اپنے کمرے کے اندر اپنے خامند کی حد تک۔ جب وہ باہر نکلے گی تو اپنی اڑتی ہوئی خوشبو جو ہے وہ لگا کے جسم پر نہیں نکلے گی، بلکہ ایک بڑا سخت لفظ ہے حدیث کے اندر، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لہذا میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اڑتی ہوئی خوشبو لگا کے باہر پھرتی ہے، آپ نے فرمایا وہ زانیہ ہے۔ خوشبو آپ لگائیں، اگر آپ کے پسینے کی اتنی بو ہے کہ دوسرے پریشان ہوتے ہیں، تو آج کل بازار کے اندر ایسے سپرے موجود ہیں جو آپ کے پسینے کی سمیل کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا سپرے استعمال کریں جس سے آپ کے پسینے کی جو بو ہے وہ دوسروں کو نہ پہنچے، آپ کو خود بھی نہ محسوس ہو۔ یہ تو جائز بات ہے، یہ تو آپ کریں، لیکن ایسی خوشبو جو اڑتی ہوئی خوشبو ہے، اڑتی ہوئی خوشبو وہ آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں تک پہنچتی ہے، ایسی خوشبو لگا کے گھروں سے باہر نکلنا، بازاروں کے اندر جانا، پارکوں کے اندر جانا، دوسری ایسی جگہوں پہ جانا، سیر و سیاحت کے لیے جانا، یا گھر سے باہر نکل کے کہیں بھی جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری خواتین اڑتی ہوئی خوشبو لگا کے پارکوں میں جاتی ہیں، آگے پیچھے پھرتی ہیں، اور یہ شیاطین جو خوشبو کے ساتھ آتے ہیں، پھر جب جن چمٹ جاتے ہیں پھر کہتی ہیں جی اب ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا، اب ہماری طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں میرا سانس کیوں رکنا شروع ہو گیا، فلاں کیوں ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے بندو، جب آپ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گی تو پھر شیاطین ہی خوش ہوں گے۔ لہذا اپنی زندگی کو، اور چونکہ یہ ذوالحجہ کے حوالے سے بات چلتی رہی ہے، پیچھے بھی گفتگو چل رہی تھی، کوشش اس بات کی کریں، بلکہ عمل اس بات کے اوپر کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، چاہے مسجد جانا ہو نماز کے لیے، چاہے بازار جانا ہو، جب بھی گھر سے باہر نکلیں ایسا پرفیوم لگا کر، ایسی خوشبو لگا کر ہرگز نہ نکلیں
کہ جو دوسرے کے ناک تک پہنچے، جو دوسرے کو محسوس ہونا شروع ہو۔ ہاں، پسینے کی اگر آپ کو پریشانی ہے، اس کے لیے وہ سپرے استعمال کریں کہ جو آپ کے پسینے کی بو کو دوسرے تک نہ پہنچنے دے، بلکہ آپ کے اپنے ناک تک بھی نہ پہنچنے دے۔ ایسے پرفیوم بازار سے سپرے مل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنے خاوند کے لیے اڑتی ہوئی خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے کمرے کی حد تک، اپنے گھر کے اندر کی حد تک، اپنے خاوند کی خاطر نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھیں، اللہ کے رسول کے فرامین کے آگے اپنے آپ کو جھکانا سیکھیں۔ جھکانا کیا ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پھر اپنی خواہش کو نہ دیکھے، پھر اپنی منشا کو نہ دیکھے، اپنی سوچ کو نہ دیکھے، اپنی تمنا کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو عزت دے اور اس پر عمل کرے۔ اگر ہم اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، وہ میرا اللہ اتنا ہم سے راضی ہوگا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ہماری بخشش کے سبب بھی پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔